بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ حکمران ہمارے بعض اوقات اپنی پوزیشن کو بڑے بھونڈے انداز میں بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ایک ناانصافی کا نظام ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ بڑے پاپولر ہیں، بڑا ان کی جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اور پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ابھی آج جو میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، جو محسن نقوی ہمارے وزیر داخلہ ہیں، وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں امریکہ میں، ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ جی محسن نقوی صاحب کو ٹرمپ صاحب نے بلا لیا، وہ وہاں پر ان کی دعوت میں چلے گئے، کسی نے وہاں پر جہاں ٹرمپ نے حلف اٹھایا ان کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک جگہ ایک تقریب ہو رہی تھی جو تھی تو صدر ٹرمپ کی، جو انہوں نے حلف اٹھایا ان کے صدر بننے کی خوشی میں، لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے واچ کر رہے تھے، لیکن نہ وہاں پر ٹرمپ تھے، نہ وہاں پر ٹرمپ کی کابینہ کے کوئی وزیر تھے۔ وہاں پر لوگوں نے ٹیبلز خریدی ہوئی تھی، جو یعنی چیئرز خریدی ہوئی تھیں، اور جو پیسے تھے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال ہونے تھے۔ تو وہاں پر جناب محسن نقوی صاحب نظر آ گئے بھاگتے ہوئے جاتے ہوئے، اور یہ آ گیا جی دیکھیں وہ جا رہے ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ پھر ایک اور فنکشن کی فوٹیج اس کے ساتھ لگا دی گئی، اور ایک کانگریس مین سے ملاقات جو ہے نا وہ کروا دی گئی، اور کہا کہ دیکھیں جی وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اب جو تازہ ترین ہوا، جو ولسن ایک ساؤتھ کیرولینا سے کانگریس مین ہے، ان سے ملاقات ہوئی جب محسن نقوی صاحب کی، تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ذکر کیا، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری تبھی آ سکتی ہے اگر جو انسانی حقوق ہیں پاکستانی حکام ان کا تحفظ کریں، ڈیموکریسی کا جو بنیادی اصول ہے، فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اور جو بھی انوملیز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کی ویڈیو بھی اس کی انہوں نے ریلیز کر دی یہاں پہ وزارت داخلہ نے، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ انہوں نے وزارت داخلہ نے اور امریکہ سے اس کی ویڈیو بھی ریلیز کر دی گئی، بھیج دی گئی۔ اب جناب جیسے ہی وہ باہر نکلے تو انہوں نے جو ولسن ہے انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے فری عمران خان ٹویٹ کر دیا، اور یہ ان کے آپ پریس ریلیز دیکھیں، دو طرفہ تعلقات کو یہ کرنے کے لیے، تجارت بڑھانے کے لیے، اور مطلب ایک ایسا جھوٹ کا پروپیگنڈا وہاں پر کیا کہ جیسے امریکی کانگریس مین کے ساتھ یہ بڑی کوئی لابنگ کی ہے انہوں نے۔ اب سوال ایک بڑا اٹھتا ہے یہاں پر کہ وزیر داخلہ جو ہیں ان کا کیا کام ہے کہ جی وہ امریکہ جائیں اور بطور وزیر خارجہ ایکٹ کریں؟ اسحاق ڈار صاحب کہاں ہیں جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں وہ کہاں پر ہے؟ اور یہ محسن نقوی صاحب، پھر ایک بڑی بات یہ ہے، بڑا سوال یہ ہے کہ یہ محسن نقوی کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ صرف اکیلا یعنی وزیر داخلہ ان کے بارے میں بڑے مؤدبانہ انداز میں نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب فیصلہ کر لیں، وہ وزیر داخلہ ہوں گے کہ پی سی بی کے چیئرمین ہوں گے، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہ دونوں ساتھ چلا رہے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا سارکیسٹکلی کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ تو جی ان کی مہربانی ہے کہ وہ یعنی انہوں نے وہ سنبھالیں عہدے اور وہ بات سن لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا جو ایک منظر کشی، اس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی بلکہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک یہاں کے ہمارے حکمرانوں کو ان معاملات کا ادراک نہیں ہے۔ اب یہ جو ساری کہانی ہے یہ اس نے ان کو مزید ایکسپوز کیا ہے، محسن نقوی صاحب کو، حکومت کو۔ اس چیز سے بچا جا سکتا ہے اگر سچ بولے اور پاکستان کے اندر جو ریئلٹیز ہیں ان کا ادراک ہو جائے۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں ایک طرح سے وہ پوری حکومت ہے، ان کے جو ڈیزگنیشنز ہیں آپ حیران ہوں گے، آپ دیکھیں ذرا کہ ان کو ریئل گورنمنٹ کہتے ہیں نون لیگ والے۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، چیئرمین پی سی بی یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی، ایکٹنگ چیئرمین سی ڈی اے، ویسے وہ کیونکہ بڑے عرصے سے ایکٹنگ ہے، کسی اور نے آنا ہی نہیں، سی ڈی اے کو بھی پورے فیڈرل کیپٹل کو وہ چلاتے ہیں۔ منسٹر فار پلاننگ اوور لوکنگ دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان اسلام آباد، گیونگ انسٹرکشنز، یہ آپ دیکھ لیں ایک عہدہ۔ اور اب جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، ملاقاتیں تو یہاں پہ اب لوگ اسیوم انہوں نے کر لیا ہے
کہ جناب ان کو تو آپ سمجھیں کہ وہ فورن منسٹر کا بھی وزیر خارجہ کا بھی ایکچولی انہوں نے ڈیفیکٹو وزیر خارجہ وہی ہیں، چارج انہوں نے سنبھال لیا ہے. اور اگر آپ چینلز دیکھیں ہمارے جو مین سٹریم جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ دو ہی ہیں بندے. محسن نقوی ہیڈ لائن میں ہیں اور پھر اس کے بعد مریم نواز صاحب ہیں. تو یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں آپ محسن نقوی کو، اور مریم نواز جو ہیں وہ بھی محسن نقوی کے شانہ بشانہ جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. تو بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ محسن نقوی اور مریم نواز. شہباز شریف فارغ، ابو جی بھی فارغ، تو مائنس چاچو بھی ہونے والے ہیں اور ابو جی تو مائنس ہو ہی گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. دوسرا میں آپ کو اڈیالہ جیل کی ایک اور جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف بھی کیمپین کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ در حقیقت میرے دشمن ہیں، اصل دشمن وہ ہیں. اب اس کی چیزیں جو ہیں اس کے نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ بتایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب، حالانکہ میرے وہ دوست ہیں، ان کی ایک ذاتی اپنی حیثیت ہے، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا اڈیالہ جیل میں اب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ نہیں جا سکیں گے. اور ساتھ ہی جو انسٹرکشنز پارٹی کو آئی ہیں کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں اب وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ان کو. یہ عمران خان صاحب کی آج کی جو انسٹرکشنز ہیں. تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر افضل نے بڑی بہادری سے اور بڑی ہمت سے سارا کچھ کیا، لیکن اگر آپ اپنے قائد کی بات کو نہیں مانتے، اگر آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اگر وہ باتیں جو آپ کے اگر ریزرویشنز ہیں ان کو آپ پارٹی فورم پر ڈسکس کرنے کی بجائے پبلک پر ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں عمران خان سے زیادہ پاپولر ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے بڑے بڑے لوگوں، پرویز خٹک کا کیا انجام ہوا؟ وہ جو وزیر اعلیٰ تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی میں بڑے ترم خان تھے اور جب وہ نکلے پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوئے تو ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہ پارٹی ڈسپلن اور پارٹی قائد کی بات کو ماننا، مجھے افسوس ہو رہا ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے تھوڑا سا میرا مختلف ہے میری اپنی اپروچ، لیکن اب پارٹی کے جو معاملات ہیں اس میں جو پارٹی چیئرمین کا فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو شیر افضل مروت صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فرگیونیس سیکھ کریں. میں بالکل کھل کے یہ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ ورکر عمران خان کے مقابلے میں کسی کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل وہ پارٹی میں میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی جگہ ملے گی، اور نہ ہی ورکرز کا محبت اور پیار انہیں ملے گی. بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اور پاکستان میں جو 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا ہے اس کے حوالے سے وہاں پر پارلیمنٹ امریکی جو واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر پاکستانیوں نے ایک بریفنگ دی. وہاں پر کوئی 3-4 کانگریس مین بھی آئے، انٹلیکچوئلز بھی تھے، پاکستان کے بھی لوگ تھے، جرنلسٹ بھی تھے. تو وہاں پر جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور پھر جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے بریفنگز دی گئیں، اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی. تو اس کا وہ ایک جو کیمپین ہے وہ چل رہی ہے. اب لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.